السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو لاوا نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ صدر پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب سینیٹر اون عباس کی چیئرمین عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات میں سینیٹر اون عباس نے چیئرمین عمران خان کو حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے جنوبی پنجاب کی تیاری سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ چین کے صدر شی جن پنگ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے تیسری مدت کے لیے جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاری کیے گئے بیان کے ذریعے چینی صدر شی جن پنگ کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے تیسری مدت کے لیے جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ کا انتخاب چینی عوام کی خدمت کے لیے ان کی دانشمندانہ ذمہ داری کو شاندار خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا ہے کہ یہ انتخاب چینی صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت کا مظہر ہے۔ اپنے بیان میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انتخاب چین کے عوام کی پرخلوص خدمت کے غیر متزلزل جذبے کا عکاس ہے۔ پنجاب کے وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت نے عمران خان کی وصیت سے متعلق بتا دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ بشارت نے کہا کہ عمران خان نے وصیت کی ہے کہ مرنے کے بعد ان کے اثاثے نمر یونیورسٹی اور شوکت خانم کو دیے جائیں۔ راجہ بشارت نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایسے لیڈر کو نااہل کیا جو 2 بار اکثریت ثابت کر چکا ہے۔ وزیر پارلیمانی امور پنجاب نے کہا کہ عمران خان ووٹ کے ذریعے ہی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ راجہ بشارت نے کہا کہ نون لیگ کی قیادت ہمیشہ 2 نمبری کے ذریعے حکومت میں آئی ہے۔ اسلام آباد توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر فائرنگ کے کیس میں پی ٹی آئی رکن اسمبلی اور 2 گارڈز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں 5 سال کے لیے نااہل قرار دینے کا فیصلہ سنایا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی صالح محمد کے گارڈ نے الیکشن کمیشن کے باہر فائر کیا، جس پر پولیس نے فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ایم این اے اور ان کے سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کر لیا۔ آج انہیں اسلام آباد کی کچہری میں پیش کیا گیا اور جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی۔ عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ایم این اے صالح محمد اور ان کے 2 سیکیورٹی گارڈز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔